अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट पैराडाइज के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद सालेह हाशमी और हमेशा की तरह मेरा साथ देगी सईदा मोमिना ज़ैनब। वेलकम टू द शो मोमिना। थैंक यू सर। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आए हैं। मोमिना आपको डिटेल में बताती हैं, लेकिन इस जो इम्पोर्टेंट चेंजेस होने जा रहे हैं यूके में, इसके हवाले से है। तो मिस मोमिना थोड़ा सा ब्रीफ करें इसके बारे में कि क्या चेंज होने वाला है और स्टूडेंट को ताकि जो आने वाले स्टूडेंट हैं या जैन इनटेक में जाने वाले हैं या जैन के बाद जो जाने वाले हैं, इन लोगों को कोई ट्रबलिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज आ रहा है वो आ रहा है लिविंग एक्सपेंस पे। ठीक है, आप जो बच्चे बैंक स्टेटमेंट रखवाते हैं उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप इनिशियल डिपॉजिट दे देते हैं तो उसकी जो बैंक स्टेटमेंट रखने की रिक्वायरमेंट होती है उसमें आपकी रिमेनिंग फीस और जो आपकी लिविंग एक्सपेंस है जिस सिटी को आप चूज़ करें। जैसे आप लंदन को चूज़ करते हैं तो पहले स्टूडेंट्स जो लंदन के लिविंग एक्सपेंस रखते थे वो 12,006 पाउंड्स होते थे एंड आउटसाइड लंदन जो है वो 9,207 पाउंड्स है। ठीक है, आप उनको एडिशन करके अपना जो है बैंक स्टेटमेंट बना देते हैं। अब जो स्ट्रेटजी जो अपकमिंग सेकेंड ऑफ जनवरी 2025 में जाके चेंज होने वाली है, उस अकॉर्डिंग जो आपके लंदन के एक्सपेंस हैं वो 13,347 पाउंड्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो आउटसाइड लंदन के हैं वो 10,224 पाउंड्स हैं। ठीक है, अब ये चेंज क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से है, ठीक है, इसमें हम किसी किस्म की जो है आगे पीछे नहीं कर सकते। अब जो स्टूडेंट्स अपनी स्टेटमेंट रखवा रहे हैं, ठीक है, मेरा और हमारी टीम का जो है आप लोगों को एक सजेशन ये है कि आप लोगों ने वो जो अपनी स्टेटमेंट पुट करनी है वो अपकमिंग जो जनवरी इनटेक में चेंजेस आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग स्टेटमेंट रखवानी। उसमें ज़्यादा फ़र्क कुछ नहीं होता, वो वैसा ही होता है जैसे आप पहले रखते हैं। तो हम जो है आपके कंसल्टेंट्स हैं या आपके एडवाइज़र्स हैं वो आपसे 5 to 7 lakhs जो है उसमें एडिशनल रखवाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एडिशनल ही अमाउंट है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा बर्डन डल रहा है। ठीक है, बर्डन कुछ भी नहीं है, वही कुछ है, सिर्फ आपको एडिशनल अमाउंट जो है अपने पास एडअप करके उसमें भी रखनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो फ्लक्चुएटिंग होती रहती है। तो अब क्योंकि एक मेजर चेंज होने वाला है, लिविंग एक्सपेंस जो यूके के हैं, तो उस हवाले से ये है कि स्टूडेंट फॉर अ सेफर साइड जो है वो 1,000 पाउंड जो है वो एक्स्ट्रा रखवाएं ताकि इनको आगे ट्रबलिंग नहीं हो। और स्टूडेंट को बताने का और आज के इस पॉडकास्ट का मकसद भी यही है कि ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट जाने के लिए या जैन इनटेक वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के इंटरव्यू सेशंस भी होने हैं। जब इंटरव्यू सेशंस होने हैं तो तब आपने वही जो करंटली लिविंग एक्सपेंस चल रहे हैं उसी की ही बात करनी है। लेकिन क्योंकि ये चेंजेस 2025 के हैं, लेकिन आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट किसी भी सिचुएशन में, आपको पता है आपका वीज़ा डिले भी होता है समटाइम्स, और जैन इनटेक वाले स्टूडेंट्स का समटाइम्स अगर डिले होगा तो जब जनवरी आ जाएगी 2025 तो ये चेंजेस उसका पॉलिसी का हिस्सा बन जाएंगे। तो फॉर अ सेफ्टी स्टूडेंट को चाहिए कि अब जो है वो 1,000 पाउंड एक्स्ट्रा। और आपकी वेरिफिकेशंस भी होती हैं, किसी का जब डिले हो रहा होता है तो उसमें तो चांसेस हैं कि वो बैंक से वेरीफाई करेंगे और वो अपनी अमाउंट अपनी जो है करेंसी रेट के अकॉर्डिंग उसको जो है कैलकुलेट भी करेंगे। तो अगर आप लोग उस अकॉर्डिंग पहले ही रखवा लेते हैं तो आपके लिए बेहतरीन है, आप सेफर जोन में हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने इंटरव्यू में यही बताना है कि आप अगर जो है लंदन साइड पे हैं तो आपने 12,006 पाउंड ही बताने हैं। ठीक है, या आप अगर आउटसाइड लंदन है तो तब भी आपने 9,207 पाउंड ही बताने हैं। लेकिन आपको दोनों का पता होना चाहिए कि जो अभी चल रहा है वो क्या है और जो चेंज आने वाला है वो क्या है, और इट्स 100%। ठीक है, ये 100% है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये गारंटीड है कि ये चीज़ जो है अब चेंज होने लगी, लिविंग एक्सपेंस चेंज होने लगी। जिनको नहीं पता उनके लिए बेनिफिशियल है। तो ये ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आ चुकी है। तो जब ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है तो उसके बारे में यूके की पॉलिसी है कि आप पहले से प्रिपेयर होना शुरू हो जाओ, और ऐसे ही होता रहा है। इसके बाद मोमना आज के हमारा जो सेगमेंट है उसमें क्या चीज़ हम अब ये है सेकेंडली ये कि अब आपके पास जो है इनटेक्स की डेडलाइंस भी आ रही हैं। बिल्कुल, मोस्टली मिड ऑफ नवंबर एंड एंड ऑफ नवंबर जो है एप्लीकेशन डेडलाइंस हैं। उसके बाद आपका जो है ज़ाहिर डिपॉजिट और कैश स्टेज आ जाता है। तो मिड ऑफ नवंबर तो जो है मतलब है कि 50 to 80% चांसेस हैं कि बस यही डेडलाइंस हैं जो अभी तक जितनी यूनिवर्सिटीज़ में अनाउंस हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसको अपने आप को जो है सेफर जोन में रखें।
پی ٹی اسکور بہت ویری کرتا ہے, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں ابھی بھی وہ پرانے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ہمارا پی ٹی اسکور جو ہے وہ 55, 52, 54 چل جائے گا, میچ کر جائے گا, چل جائے گا, ٹھیک ہے. اب ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. جہاں انہوں نے آئلٹس میں آپ کو تھوڑی سی ریلیکسیشن دی ہے, وہیں پی ٹی اسکور جو ہے وہ ہائر ہو چکا ہے, بڑھا دیا گیا ہے. 59 سے جو ہے اسٹارٹر ہے فار انڈر گریجویٹس, اور سم آف دا یونیورسٹیز آر ریکوائرنگ 60+ ایز ویل. تو جو پوسٹ گریجویٹ کے بچے ہیں وہ 59 سے اسٹارٹ ہو جائیں اور 64 اوور آل, 65 اوور آل. سم انسٹیٹیوٹس آر ریکوائرنگ 67 اینڈ 68 اوور آل. بالکل, اب تو انہوں نے بالکل جو ایک دو یونیورسٹیز دے بھی دی ہوتی تھی کہ کم پی ٹی اسکور کے اوپر آپ ایڈمیشن جو ہے اویل کر سکتے ہیں, وہ بھی ختم کر دی ہے. تو اب اپنے آپ کو پریپیئر کریں. آئلٹس کرنا چاہتے ہیں آئلٹس کریں, آکسفورڈ کرنا ہے آکسفورڈ کریں, لیکن آپ پی ٹی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں تو آپ اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ پریپیئر کریں کہ آپ نے 60+ اوور آل پہ جانا ہے, اور آپ کا کوئی بھی موڈیول جو ہے وہ 59 سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. اور ایک ٹپ اور ہے پی ٹی کرنے کا, وہ یہ کہ کائنڈلی جو ہے یہ یوٹیوب میں جو آپ کو گائیڈ لائنس دی جاتی ہیں یا شارٹ کٹس دیے جاتے ہیں یا ٹیمپلیٹس دیے جاتے ہیں, اس کو پلیز فالو مت کریں. تھوڑا سا اپنا جو ہے اسکول آف نالج یوٹیلائز کریں, ٹھیک ہے, اس کے اکارڈنگ چلیں. فوکس رکھیں لسننگ اسپیکنگ ماڈیولس میں, کیا جو ہے آپ اپنے آڈیوز میں لسن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیا آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں کانٹینٹ اکارڈنگ چلیں, صرف ایپلیکیشن کی بیس پہ نہ بیٹھیں. بالکل, وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے فالو اپ کرنے کے لیے اچھی چیزیں ہیں, گائیڈ لائنس ہے, آپ سمجھیں, لیکن آپ اپنی بھی تو عقل استعمال کرنی ہے نا. اپنا بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا آتا ہے اور کیا ہم لرن کر سکتے ہیں. بیسکلی جو بھی یوٹیوبر ہیں یا جو بھی ٹک ٹاکرز ہیں, وہ اگر کوئی چیز بتا رہے ہیں تو وہ گائیڈ لائنس ہی ہیں, لیکن اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ گائیڈ لائنس ہم نے ایز اٹ از فالو کر لینی ہے. ہم نے اس میں تھوڑا سلائٹر چینج کرنا ہے, تھوڑا سا اپنا مائنڈ بھی تو استعمال کرنا ہے نا. تو یہ ہے. اس کے علاوہ جو مس مومنہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹس اسپیشلی پلان اسٹریٹجی کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں, اور پلان اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ انڈر گریجویشن کے لیے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا پلان کر رہے ہوتے ہیں, یا پوسٹ گریجویشن کے لیے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا پلان کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی ویل ڈیفائن ہونی چاہیے. آپ کی ڈٹرمنیشن جو ہے نا وہ بالکل ون فوکسڈ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہیں ارلے ترلے سے جو ہے ہم اپنی گریجویشن کر رہے ہیں, یا ہم نے بس نارمل نمبرز کے ساتھ جو ہے وہ اپنا انڈر گریجویشن کیا ہے اور ہمیں اب فورن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے. جو تو پلان اسٹوڈنٹ کر کے بیٹھا ہے اور ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ بن کے جانا چاہتا ہے یا یو کے میں اپنا ایڈمیشن گریب کرنا چاہتا ہے, تو اسپیشلی فار دا انڈر گریجویشن لیول والے جو اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ابھی اپیئر ہونا ہے, تو وہ اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ انہوں نے 70% سے اوپر نمبر لینے ہیں. انہوں نے اگر آئلٹس کرنا ہے, پی ٹی کرنا ہے, تو انہوں نے وہاں پہ نمبر لینے ہیں. یا گریجویشن جس نے کر کے جانا ہے, اگر اس نے ایم او آئی کی بیس پہ جانا ہے تو یا پھر وہ ان یونیورسٹی سے پڑھے. اگر وہ وہاں کی یونیورسٹی سے نہیں, جو ایفیلیٹڈ یونیورسٹی ہیں یا انلسٹڈ یونیورسٹی ہیں وہاں سے نہیں پڑھ رہا, تو پھر وہ ایسا کرے کہ اپنی گریجویشن میں نمبر اچھے لے, سی جی پی اچھا لے, اور اس کے بعد اپنا آئلٹس, پی ٹی یا پھر آکسفورڈ جو بھی ٹیسٹ دینا چاہتا ہے دے, لیکن ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو پلان کر کے آئے کہ میں نے باہر پڑھنے جانا ہے اور باہر کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے, تو آپ کے اندر جو ہے نا کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے. بالکل. ایک دیکھیں ڈٹرمنیشن جو ہوتی ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے, فوکس بہت کاؤنٹ کرتا ہے. آپ اگر سپوز کچھ اسٹوڈنٹس ہیں انٹرمیڈیٹ کے بعد رزلٹ آیا اور فوراً ڈیسائڈ کر لیا کہ جی میں تو یہاں نہیں پڑھنا, میں نے یہاں سے موو کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا پوسٹ گریجویٹ کے لیے بچہ ہے بی ایس کر لیا تو نمبر نارمل ہیں اور میں نے یہاں سے موو کرنا ہے. دیکھیں جو آپ کا گول ہوتا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کا جو پریویس بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ یہاں پہ بھی یونیورسٹیز میں اگر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, انٹرمیڈیٹ کے بچے ہیں, انڈر گریجویشن میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا پوسٹ گریجویشن میں, تو وہاں پہ بھی تو ہماری انٹری ریکوائرمنٹس ہیں. آپ ان کو میٹ کریں گے تو آپ اس ڈپارٹمنٹ, اس یونیورسٹی میں انرول ہوں گے. بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان کی یونیورسٹیز بہت ساری ہیں جن پہ میرٹ سیٹلمنٹ کا فارمولا اپلائی ہوتا ہے, اور وہ اگر 70-80% لیتے ہیں تو وہ اس یونیورسٹی میں ہی جاتے ہیں, اس سے نیچے والی میں نہیں جاتے. تو یہ چیزیں ہیں
جب تک آپ پلان نہیں کرتے, جب تک آپ سوچتے نہیں ہیں, آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی ہم نے نمبر لیا اور ہم نے پلان بنا لیا, تو وہ ہو جائے گا کہ یار کہ آپ کی جو اپروچ ہے نا وہ فیوچرسٹک نہیں ہے, یا پھر اور فائنینشلی بھی دیکھیں, ٹھیک ہے, بچے آتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں, اور جب انہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ایکسپینس افورڈیبل ہے یا نہیں ہے, تب جا کے وہ گھر والوں کو جا کے ہے انفورس کرتے ہیں. تو اس سے پہلے ہی آپ اپنا جو ہے امبیشن ہے یا آپ کا جو ہے گول ہے اس کو پہلے ڈسکس کر کے رکھیں, یہ میرا جو ہے پلان ہے آگے اپنے فیوچر کے لیے, دین اس کو فائنینسز کو سیٹل ڈاؤن کریں اور دین اس پہ امپلیمنٹیشن پہ بالکل اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں جو بھی چیزیں ہیں, لیکن ایک پلان کے ساتھ آئیں تاکہ آپ اپنے پلان پتہ ہی نہیں ہوتا بعض. ہاں وہی ہے نا, آپ کے پاس پلان اے بی سی ڈی سارے ہونے چاہیے تاکہ کبھی بھی کسی بھی ہرڈل میں آپ آرام سے اپنے آپ کو کوپ کر سکیں. تو میرے خیال میں آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ اتنا ہی کافی ہے, اور اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ جو جانا چاہتے ہیں پاکستان سے ہیں یا آؤٹ آف پاکستان ہے تو وہ ہم سے فری کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں, ہم ان کو جو ہے ایویلویٹ بھی کر سکتے ہیں, اور جو بھی ہمارا آن لائن پروسیس ہے وہ پورے پاکستان ایون کہ آؤٹ سائڈ پاکستان بھی ہم آفر کرتے ہیں. ہمارے سوشل چینلز بھی چل رہے ہیں, تو کسی بھی کی بھی کوئی بھی کیوری ہو وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں, ہمیں میسج کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی ہمارا پوڈ کاسٹ ہے. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک مزید یونیورسٹی یا کوئی نئی اپڈیٹ لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.